السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ مجھے کوئی درس نہیں دینا، میں صرف ایک چھوٹی سی نصیحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک منہج اور موقف بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو بھی اختلافات ہوئے، خواہ ان کا تعلق فقہی ہے، سیاسی ہے، معاشرتی ہے، کسی بھی پس منظر کے تحت کوئی بھی اختلاف ہوا ہو، اہل سنت و جماعت کا منہج اور موقف یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، اس پر تبصرے نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کا خلیفہ بنایا جانا رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق کی شہادت، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، سیدنا علی کی شہادت، سیدنا حسن کا خلیفہ بنایا جانا، پھر سیدنا حسن کا سیدنا معاویہ کے حق میں دست بردار ہونا، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا جس پر آج آپ اب تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہمارے شیخ سے آپ سنیں گے، واقعہ حرہ، اور اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان تمام واقعات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شمولیت ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بطور خلیفہ تعیناتی سے لے کر واقعہ حرہ تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف بیان کیا جاتا ہے، ان تمام کے حوالے سے سب سے پہلی چیز آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو میکسیمم جن صحابہ کی آراء اس حوالے سے نظر آئیں گی وہ 17-18 سے زیادہ نہیں ہیں۔ جس زمانے میں ہزاروں صحابہ زندہ ہوں، حیات ہیں، لیکن ان اختلافی موضوعات پر کتنے صحابہ نے باتیں کی ہیں؟ 17 یا 18 صحابہ نے۔ گویا کہ وہ سب خاموش رہے ان اختلافات پر، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی سے ہمیں منہج کیا دیا، ہمیں عقیدہ کیا دیا کہ بھئی صحابہ کے مابین اختلافات پر آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات، آپ تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ خلیفہ بن خیاط، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن اثیر، تاریخ ابن الجوزی، تاریخ ذہبی، تاریخ مسعودی، جتنے بھی تاریخ کی معتبر کتابیں ہیں سب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس طریقے سے صرف 17 صحابہ کی آراء ملتی ہیں ان اختلافی موضوعات پر، ایسے ہی میکسیمم جن صحابہ نے ان اختلاف میں کسی ایک فریق کی جانب سے شرکت کی، ان کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے، تو مجموعی تعداد ان کی 50 کے قریب ملتی ہے۔ جس زمانے میں ہزاروں صحابہ حیات ہوں لیکن ان اختلافات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ میکسیمم صرف 50۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ
آپ سب کو بلکہ ہم سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ صحابہ کا خاموش رہنا، صحابہ کا ان اختلافی موضوعات میں شرکت نہ کرنا ہمیں ایک منہج دے رہا ہے کہ ہم بھی خاموش رہیں اور ان معاملات میں رائے زنی مت کریں، اپنی باتیں اپنے تبصرے نہ بیان کریں۔ اسی میں ہماری عافیت ہے اور اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی منہج آپ غور کریں تو جتنے علماء جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے تقریباً میں نے 70 کے قریب عقائد کی کتابوں کو جمع کیا، جنہوں نے صحابہ کے حوالے سے ایک منہج، ایک متن عقیدہ دیا، ان سب نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان لا سکے، جن کا ایمان ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور غالباً نہیں بلکہ یقینی طور پر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ان کا کوئی مثال، کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا کہ اختلافات پر ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔